اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ جو تیری چاہت ہے، اور تو نے کیا وہ جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ڈاکٹر شاہد اور ڈاکٹر عطیہ نے فہد کو کھانے کی میز پر آڑے ہاتھوں لیا، اور کوئی وقت ملتا بھی نہیں تھا جب فہد کے ساتھ تسلی سے بات ہو سکتی، کبھی کالج جانے کی جلدی تو کہیں دیر تک سوتے رہنے کی نحوست۔ فہد انماک سے کھاتے کھاتے چونک گیا۔ جی بابا، میں تمہاری اور اجالا کی داستان سے تنگ آ چکا ہوں۔ کیا کالج فیلوز آپس میں بات نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں؟ کیا آپ دونوں نے محبت نہیں کی تھی؟ وہ ڈھٹائی سے ہنسا۔ لیکن ہمارا سکینڈل نہیں بنا تھا، عطیہ زچ ہو رہی تھی۔ ویسے میں اب سوچتا ہوں مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، کم سے کم وہ میری قدر تو کرتی ہے، دعا کو تو میری پرواہ تک نہیں تھی۔ اس نے سرسری سے انداز سے شاہد اور عطیہ کو دیکھا۔ سن رہے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عطیہ کو غصہ آ گیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں امی، شادی کے لیے اگر کمپیٹیبلٹی ضروری ہے تو اجالا بیسٹ لائف پارٹنر ہے، میری عزت کرتی ہے، میری فیلنگز کا خیال رکھتی ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کہتے کچھ کیوں نہیں؟ عطیہ کو بہت برا لگ رہا تھا۔ کیا کہوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر شاہد واقعی سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ آپ خاموش رہیں، لیکن میں فہد کی شادی کبھی اس لڑکی سے نہیں کروں گی۔ مجھے یہ منظور ہے کہ تمہاری کہیں بھی شادی ہو، لیکن اجالا سے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ عطیہ نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ مجھے چیلنج مت کریں، میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، لیکن اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فہد کا لہجہ بھی تیز ہو چکا تھا۔ فہد، ماں سے بات کرنے کا طریقہ بھول گئے ہو؟ شاہد نے غصے سے کہا۔ ممی بھی تو عجیب بات کر رہی ہیں، یہ میری زندگی ہے، اس کو گزارنے کا مجھے پورا پورا حق ہے۔ تمہاری زندگی پر تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی حق ہے، ہمیں پرواہ ہے تمہاری۔ عطیہ کہاں باز آنے والی تھی؟ یہ پرواہ ہے آپ کو کہ وہ لڑکی جو پورے کالج کے سامنے میری انسلٹ کر کے چلی جاتی ہے وہ آپ کو عزیز ہے؟ جو لڑکی مجھ پر جان دیتی ہے وہ بیکار ہو گئی؟ وہ غصے کی شدت سے کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عطیہ کو غصہ آ گیا۔ کوئی جان نہیں دیتا کسی کے لیے، یہ کون سا لیلا مجنوں کا زمانہ ہے؟ بس کرو عطیہ، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ڈاکٹر شاہد نے بیوی کو سرزنش کی۔ ٹھیک ہے، لیکن فہد کی کلاس فیلو میرے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ ماما، مجھے ضد نہ دلائیں۔ وہ کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر سے گراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ایسا کبھی نہیں تھا۔ شاید اجالا کے تعویذ پوری طرح اثر کر رہے تھے۔ عطیہ، تم زیادتی کر رہی ہو، شاہد نے آہستہ سے کہا۔ کوئی زیادتی نہیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں جس نے آنے سے پہلے ہی فہد کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ عطیہ کا لہجہ سخت ہو رہا تھا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ زندگی فہد کی ہے، اسے اس کی مرضی سے جینے دو۔ عطیہ نے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی اٹھ گئی۔ فہد کیسے نہ اس محبت پر بھروسہ کرتا جس نے اس کو صحیح معنوں میں اپنی چاہت کا احساس دلایا تھا، بتایا تھا کہ جب وہ اسے یاد کرتی ہے وہ آ جاتا ہے، نہیں آ سکتا تو اس کی کال آ جاتی ہے۔ یہ تو محض اس نے سن رکھا تھا کہ دل سے دل کا راستہ نکلتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو اب یقین آیا کہ محبت اس شدت کی ہو جائے تو واقعی ایسا ہو جاتا ہے۔ جب آپ محبوب کو سوچ رہے ہوتے ہیں، محبت کی شدت سیدھا اس کے دل پہ دستک دیتی ہے۔ جس کو سوچا جا رہا ہوتا ہے، بارہا اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ وہ کال ملانے لگتا تو اجالا کی کال آ جاتی۔ اس احساس نے ان دونوں کو بے حد قریب کر دیا تھا، اتنا کہ اب جدائی کا تصور بھی محال ہو چکا تھا۔ اب اگر احساس تھا تو یہ کہ اس محبت کو ابدی رنگ کیسے ملے گا۔ فہد جان چکا تھا عطیہ اس رشتے کے خلاف ہیں، ویسے بھی سٹیٹس کا بہت فرق تھا۔ اجالا جانتی تھی کہ اس کے اپنے گھر والے بھی آسانی سے نہیں مانیں گے، لیکن اس کو یقین تھا جہاں آرا کے تعویذوں نے اس کے راستے کے سارے کانٹے چن لیے ہیں۔ اس لیے جب اس دن وہ فہد کے ساتھ تھی اور گاڑی سڑک پر پھسل رہی تھی تو اجالا پورا رخ فہد کی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ اجالا کبھی سٹیئرنگ پہ رکھا فہد کا ہاتھ دیکھتی، کبھی کلائی پہ بندھی گھڑی، کبھی چہرہ۔ کیا ابھی تک تمہیں زبانی یاد نہیں ہوا ہوں؟ نظر اتار رہی تھی آپ کی اپنی آنکھوں سے۔
اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لاجواب کر دیتی ہو۔ فہد بھی ہنس دیا۔ آپ ہیں ہی لاجواب، شاندار۔ اس کی بے باکی نے فہد کی مسکراہٹ اور گہری کر دی، لیکن اچانک فہد سنجیدہ ہو گیا۔ ایک بات کہوں؟ مجھے اتنا مت چاہو۔ کیوں؟ اجالا نے بے قراری سے پوچھا۔ تمہاری تکلیف سے ڈرتا ہوں۔ فہد دکھی ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے ممی پاپا ہماری شادی کے لیے راضی نہ ہوں تو کیا کرو گی؟ فہد نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں۔ لمبی سانس لے کر اجالا نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ آج راضی نہیں ہیں، کل ضرور ہو جائیں گے۔ وہ مسکرا دی۔ اجالا نے نرم مسکراہٹ سے فہد کو دیکھا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے۔ کل کی فکر میں آج کی خوش قسمتی کو انجوائے کیوں نہ کروں؟ فہد ہنس دیا۔ آپ میرے ہیں، میرے رہیں گے۔ مجھے اب اور کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تمہارے اندر عجیب حوصلہ ہے۔ فہد متاثر ہو رہا تھا۔ یہ حوصلہ مجھے میری محبت نے دیا ہے۔ کبھی بہت محبت سے، دل کی لگن کے ساتھ کسی کو مانگ کے دیکھیے، دعائیں روشنی بن جائیں گی، راستے صاف ہو جائیں گے، جیسے آپ میرے ہو گئے۔ فہد مطمئن ہو گیا۔ ایک طرح سے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ماما اور پاپا نہیں مانیں گے تو وہ ڈٹ جائے گا، اور اس فیصلے کے بعد اس کے دل میں سکون ہی سکون بھر گیا۔ محبت کتنا خوبصورت جذبہ ہے، کتنا جاں اس کو اجالا کا ساتھ، اس کی پرجکین باتیں، اس کی آنکھوں کے سکوت میں چھپا عزم اس کے اور قریب کیے جا رہا تھا۔ اب تو کئی دن ہو جاتے وہ ٹیرس پہ بھی نہ جاتا، جہاں کھڑے ہو کر کتنی دیر وہ دعا سے باتیں کرتا تھا۔ وہ پاس سے گزر بھی جائے تو فہد سر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ فہد اپنی زندگی کے بیکار قصے کی طرح اس کو فراموش کر چکا تھا۔ اگر مکمل طور پر وہ دماغ سے مٹی نہیں بھی تھی تو بھی اب اس یاد پر وقت کی گرد پڑ چکی تھی۔ فہد نے آخر دل سے بہت محبت اور خود سپردگی کے احساس میں اجالا سے اقرار کیا۔ تم نے مجھ پر عجیب سا جادو کر دیا ہے اجالا۔ اجالا اپنے کمرے میں تھی۔ ابھی تو فہد اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ تو گھر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ اس کی کال آ گئی اور اس نے محبوبانہ انداز میں بے ساختہ کہا۔ اجالا گہرے سے انداز میں ہنسی۔ جادو؟ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ جادو تو خود اس پہ ہوا تھا، کسی کل چین ہی نہیں آتا تھا۔ ہاں دیکھو نا، ابھی تم سے ملا تھا اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے صدیاں گزر گئیں اور تمہیں دیکھا نہیں۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اجالا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مذاق نہ اڑاؤ، فہد نے التجائیہ انداز میں کہا۔ مذاق کہاں اڑا رہی ہوں، اپنے جذبوں کی سچائی پر خوش ہو رہی ہوں۔ آج داتا صاحب جا کے چراغ جلاؤں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ایسا حال ہو جائے گا۔ اب جب آپ مجھے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ایسے آپ کی دعا سنے گا جیسے وہ واقعی شہرک سے بھی قریب ہے، جیسے اس نے میری سن لی۔ فہد اجالا کے لہجے کی گہرائی میں کھو سا گیا۔ مجھے تمہاری باتوں کی سچائی کا احساس ہو گیا ہے، اجالا گہرے انداز میں بولی، اور میں نے اللہ سے آپ کو مانگا ہے۔ آپ نے زلیخا کی کہانی سنی ہے نا؟ وہ کیسے حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مصر کے بازاروں میں گھوما کرتی تھی۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حضرت یوسف کی محبت زلیخا کے دل سے کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی چلی گئی۔ فہد پریشان ہو گیا۔ خدارا تم مجھے گناہگار مت کرو، کہاں وہ نیک پاک ہستیاں اور کہاں میں۔ یہ جو محبت ہے نا، اس میں ایک کمال اور بھی ہے، یہ اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ فہد کے چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات تھے۔ وہی تو ہے جو دینے پر قادر ہے، کبھی نیتوں کے وسیلے سے دیتا ہے، کبھی دعاؤں اور کبھی وظیفوں کے۔ وظیفے؟ فہد چونکا۔ میں نے کیے ہیں نا اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ اجالا ہنس دی۔ اتنا چاہتی ہو تم مجھے؟ وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ شاید لفظوں میں میرے جذبات سما ہی نہ سکیں، اور بارہا آپ کو بتایا تو ہے ہمیشہ، میں نے کب آپ سے چھپایا ہے؟ گہرے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اجالا کہہ رہی تھی۔ اجالا واقعی میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پورے جذبے سے کہا۔ میں محسوس کر سکتی ہوں، میں نے سہا ہے۔ اس کا لہجہ کانپ گیا۔ مجھے مل جائیں آپ، میں آپ کو چھو کر محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی آ جاؤں؟
فہد نے شرارت سے کہا تو اجالا بھی ہنس دی۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اجالا کا یقین فہد کو پریشان کر رہا تھا۔ آخر اس کو اتنا یقین کیوں ہے؟ وہ سوچتا رہ جاتا تھا۔